سرکار کے دیوانوں، آج سے ہم آنے والا جو نیا سال ہے، اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ اسلامی 12 مہینوں میں سے یہ آخری مہینہ ہے، یہ آخری مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے زمین اور آسمان جس وقت پیدا کیے اسی وقت اللہ نے سال کے 12 مہینوں کے نام لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے بنا دیے، عظمت والے بنا دیے، برکت والے بنا دیے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک رجب ہے جو سب سے الگ ہے، 3 مہینے لگاتار ایک کے بعد دیگر آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں اور بڑی رحمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں لڑنا، جھگڑنا، خون کرنا، قتل و غارت کرنا بالکل جائز نہیں، حالانکہ کبھی بھی نہیں ہے، مگر یہ 4 مہینوں میں سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ وہ زمانے میں ابھی اسلام کا ڈنکا نہیں بجا تھا، جب بھی مکے کے کافر ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، کیونکہ محرم آیا لڑنا نہیں، محرم آیا گناہ نہیں کرنا بولتے تھے، وہ لوگ احترام کرتے تھے۔ 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، ہر کوئی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس مہینے میں، وہ احترام کرنے والے۔ ابھی اسلام کا ڈنکا نہیں بجا، جب بھی لوگ احترام کرتے تھے۔ اب تو اسلام آیا، اس کے باوجود بھی مسلمان محرم میں بھی گناہ کر رہا ہے۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں اللہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ گناہ، قتل، جنگ وغیرہ نہیں، رک جاتی تھی۔ 4 مہینے بڑی عظمت والے، حرمت والے مہینے، ان میں لگاتار ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ہیں۔ اب یہ 2 ہو گئے، اب آنے والا جو نیا سال ہے اسلامی وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اب یہ جو ہجری چل رہی ہے، جیسے کہ ہمیں کہتے ہیں آج کیا تاریخ ہے سرکاری؟ 5 تاریخ، 6واں مہینہ 2000، 7واں مہینہ، 5 تاریخ 7واں مہینہ 2024۔ اسے کیا بولتے؟ عیسوی۔ کیا بولتے اسے؟ عیسوی۔ اسی طرح اب جو چل رہا اسلامی مہینہ، یہ جو ہے آج تاریخ کیا ہے؟ 28 تاریخ 12واں مہینہ سن 1445 ہجری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ 12واں مہینہ، جب انگریزی مہینوں کے حساب سے 12واں مہینے کا نام کیا ہے؟ دسمبر۔ بولو کیا ہے؟ دسمبر 31 نائٹ میں آپ پوری تیاریاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ آج رات 1 تاریخ لگنے والی ہے، بیر کے باٹلیاں، شراب پینا، کباب مچانا، دھوم مچانا، ناچ گانے، تاشے بازے کرنا۔ یہ مسلمانوں کا نیا سال انگریزوں کا دیا ہوا نہیں ہے، مسلمانوں کا نیا سال ماہ محرم ہے۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ جو اب لگنے والی ہے، اب تو چاند کے 28 ہے، کل 29 ہے، اگر ہو سکے تو کل شام میں چاند دکھ گیا، کل شام میں چاند دکھ گیا تو اتوار کو 1، اگر 30 بھرتی ہو گئے تو پیر کو 1۔ اب سنیے، ماہ محرم سن 1445 ہجری جا رہی ہے، سن 1446 ہجری آ رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سن 1445 ہجری جا رہی ہے، سن 1446 ہجری آ رہی ہے، اور اسلامی نیا سال اب شروع ہونے والا ہے، اب شروع ہونے والا ہے عن قریب۔ اسلامی نیا سال عن قریب اب شروع ہونے والا ہے، سن 1445 ہجری جا رہی ہے، سن 1446 ہجری آ رہی ہیں۔ اب جب جا رہی ہیں تو
تو بھی ذی الحجہ کا آخری مہینہ قربانی کا تھا. اب آرے سو مہینہ بھی قربانی کا ہے، جارے سو مہینہ بھی قربانی کا تھا، آرے سو اسلامی مہینہ بھی قربانی کا تھا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم قربانی میں ہے. اب یہ جانے والا ذی الحجہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، یعنی 12واں مہینہ ذی الحجہ، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے. اب یہ آنے والا جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ کے بعد، وہ ماہ محرم الحرام ہے، سن 1446 ہجری آ رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم استقبال ماہ محرم الحرام میں اگر تیاری کرنے لگے تو آئیے ہم سن 1445 ہجری میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، اور ہم نے کتنی عبادت کی ہے اور کتنے گناہ کیے ہیں. یہ جو مہینہ جا رہا ہے 45 والا، سن 1445 ہجری کے یہ 11 مہینے 12 مہینے میں ہم نے کتنے گناہ کیے، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، ہم نے کتنے عبادت کو چھوڑا، ہم نے کتنوں کا دل دکھایا، ہم نے کتنوں کو ستایا ہے. کیا کبھی آپ نے سن 1445 کے جاتے ہوئے یہ خیال دل میں آیا؟ نہیں آیا. اب یہ جا رہا ہے، یہ خیال نہیں آیا. اب پھر محرم آ رہا ہے، اب آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے تو گئے ہوئے 1445 میں کچھ تیاری نہیں کی، ہم نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے کچھ نفع نہیں پایا، ہم نے پڑوسیوں کو تکلیف دیا، ہماری جہالت ختم نہیں ہوئی. ہم سن 1445 میں الٹا قرضہ ہوا، میرے گھر کے اندر جھگڑے ہوئے، میرے رشتہ داروں میں جھگڑے ہوئے، مجھے کورٹ کچہری کی سیڑھیاں چلنا پڑا، بلائیں میرے گھر میں ٹوٹ پڑی. سن 1445 ہجری میں میرے گھر میں فلانے شخص کا انتقال ہوا، رشتہ داروں میں بیمار ہوئے، فلانے کا ایکسیڈنٹ ہوا. یہ سن 1445 ہجری میں رات اور دن میں کیا کیا ہوا، کبھی تم نے اسے غور نہیں کیا. اب تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے 45 کو کیسے گزارا، اب آنے والی 46 کے اندر کیا کرنا چاہیے. اگر ہم نے سن 1445 ہجری میں کیا کیا ہے اور کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، اس پر اگر نظر رکھے تو آنے والا نیا سال ہمارے لیے برکت والا ہوگا، رحمت والا ہوگا، محبت والا ہوگا، اور ہمارے لیے امیر بنانے والا ہوگا، اللہ کے قرب لے جانے والا ہوگا. آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، استقبال ماہ محرم الحرام سن 1446 ہجری کی تیاری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے، جب بھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جب کوئی بڑی چیز دنیا میں آتی ہے، یا کوئی اگر عظیم شخص ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کا شاندار استقبال کرتے ہیں. اب محرم کے آنے کے لیے ہم اس کے استقبال کے لیے کیا تیاریاں کی. آؤ سرکار کے دیوانوں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. زمین اور آسمان جس وقت بنائے گئے، اللہ نے اسی وقت سال کے 12 مہینوں کے نام لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور ان میں سے 4 مہینے عظمت والے بنا دیے، حرمت والے بنا دیے. توجہ چاہ رہا ہوں، زمین اور آسمان جس وقت بنائے گئے اسی وقت 12 مہینوں کے نام اللہ لکھ دیا، لکھ دیا. اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان کا خاص کر کے احترام کرنا، یہ کنڈیشن بھی لکھ دیا. اب سنیے، شہادت کربلا بعد میں ہوئی، محرم پہلے ہے. مینٹلٹی ذہن میں جو مسلمانوں کی یہ بیٹھی ہے، محرم کا مہینہ منوس سمجھتے ہیں، رنج و غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں. نہیں سرکار کے دیوانوں، یہ مہینہ برکت والا ہے. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا. اسی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے آسمان میں سورج کو روشن کر دیا. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ نے چاند کو چمکنے کی
کی طاقت عطا فرمائی. اسی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا, آسمان سے رحمت کو نازل کیا, اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, آسمان سے اتارا. پھر ان کی دنیا میں آنے کے بعد 300 سال کے بعد جب ان کی دعا قبول ہوئی تو بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. اب بولیے, ہر کام ماہ محرم میں اللہ کر رہا. جنت بنایا محرم کی 10 تاریخ کو, جہنم بنایا محرم کی 10 تاریخ کو, آدم بنے محرم کی 10 تاریخ کو, آسمانوں سے زمین پر اتارے گئے محرم کی 10 تاریخ کو, اماں ہوا اور آدم کی ملاقات ہوئی محرم کی 10 تاریخ کو, جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا تو محرم کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلزار ہوئی, وہ بھی یوم عاشورے کا دن تھا. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا, ان کی حفاظت اللہ جو کر کے انہیں محفوظ کر دیا تو وہ بھی عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ تھی. یعنی ہر دعا کو اللہ نے ماہ محرم میں قبول کر کے بتا دیا. مسلمانوں, یہ مہینہ منوس نہیں ہے, مگر یہ مہینے کی برکتیں کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم کی دعا قبول ہوئی, یونس کی دعا قبول ہوئی, زکریا کی دعا قبول ہوئی, یحییٰ کی دعا قبول ہوئی, حضرت شیش کی دعا قبول ہوئی, حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی, حضرت اسماعیل کی دعا قبول ہوئی, اسحاق علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر پہنچے, اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو وہ بھی عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ تھی. عیسیٰ آسمانوں پہ اٹھائے گئے محرم کی 10 تاریخ تھی. ادریس کو آسمانوں پر بلایا گیا, یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. جنت میں ادریس علیہ السلام کو داخل کر دیا گیا, یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. الغرض کے نبی نے کہا محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا, اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو پوری دنیا بھی فنا ہو جائے گی, اور اسی تاریخ کو اللہ نے پوری دنیا کو بھی ختم کر دے گا. ماہ محرم منوس رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے, یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اچھا, اس مہینے کے جو ڈنکے بجے ہیں, اس مہینے کا جو چرچا فل ہوا ہے, کب ہوا ہے؟ امام حسین کی شہادت کے بعد. اور محبت سے, اور یہ مہینے کی 10 تاریخ کو مولا حسین کی شہادت کو اللہ نے چن کے رکھا تھا. اللہ نے چن کے رکھا تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب اہل بیت کا ترتیب سے ذکر سنیں گے تو تب پتا چلے گا میرا ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے, اسلامی نیا سال کیسے منانا, اسلامی نیا سال کیسے منانا. ابھی آؤں گا میں اہل بیت کی طرف. تو مولا حسین کے لیے بھی اسی محرم کی 10 تاریخ کی شہادت کا دن اللہ پہلے ہی چن کے رکھا تھا. اچھا, ایک بات بتائیے مجھے, ہمارے حسین مرے کیا زندہ ہے؟ ہاں ذرا زور سے بولو. زندہ ہے نا. زندوں کے بارے میں غمگین کیسے, زندوں کے بارے میں غمگین کیسے ہونا؟ ہمارے حسین تو زندہ ہیں. علامہ اقبال نے کہہ دیا, اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ میں لاش جگر گوشے بطول. یہ وہابی اور منکر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. امام حسین زندہ ہیں, امام حسین کے بیٹے بھی زندہ ہیں, خاتون جنت بھی زندہ ہے, ہمارے امام حسین کی بہن زینب بھی زندہ ہے, امام حسن ان کے بڑے بھائی کے بیٹے امام قاسم بھی زندہ ہے, عباس علم بردار بھی زندہ ہے, علی اصغر بھی زندہ ہے. ارے ان کی زندگی پر زندہ دلیل دینے کے لیے مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے. دوسرا پارا اٹھا کر دیکھو, اللہ نے ایسے شہیدوں کو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. اور محبت سے
ہم تو مرے نہیں نا, ذرا زور سے سبحان اللہ بولو. ہم زندہ رہ کر بھی مردے کی طرح رہتے ہیں. فرمایا گیا, بات آ گئی تو زندے مردے کسے بولتے آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے. ہم کیا سمجھ رہے, جو مر گیا انہیں مردہ سمجھ رہے, جو زندہ رہ کر بھی مردے ہیں. بولے سرکار جو زندہ رہ کر بھی مردے ہیں. بولے وہ کیسا؟ بولے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اللہ رسول کا ذکر کون نہیں کرتے؟ بولو بھئی مردہ. گھر میں لاش پڑی انہیں کرتا, نماز چلوا اذان ہو رہی بولے توڑتا, اللہ اللہ بول بولے بولتا. تو یہ نہیں بولنا مردوں کا کام ہے, سبحان اللہ بولنا زندوں کا کام ہے. اب جو نہیں بول رہا وہ مردہ ہے, جو بول رہا وہ زندہ ہے. حضرت جنید بغدادی کے دربار میں ایک پرندہ لا کر دیے لوگاں. انہوں کیا کرے, وہ پرندے کو پنجرے میں بند کر دیے. ایک دن پرندہ بولا, حضرت تمہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے, بات چیت کر رہے, مزے لے رہے, میرے کو قید کر کو رکھے, مجھے بھی آزاد کر دو. تو ذرا رحم آیا, کھولے پنجرا. اڑتے ہوئے جا کر وہاں بیٹھا. بیٹھ کر کیا بولا, جنید میں کئی کو قید ہوا تھا معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا, مجھے قید ہونا پڑا. اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. یہ کہہ کر اڑتا ہوا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پرندہ چلا گیا. ایک پرندہ بتا رہا ہے جب تک اللہ کا ذکر کرو گے کوئی قید نہیں ہو سکتا. اللہ اسے آزادی کی زندگی دیتا ہے, اور جب ذکر بند ہوتا ہے تو قید خانے میں ڈال دیے جاؤ گے, تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. اس لیے جب تک پرندے ذکر کریں گے آزاد گھومتے رہیں گے, درخت ذکر کریں گے ہریالی نظر آئے گی. جب تک ٹماٹر ہو, اناج ہو, پھل ہو, فروٹ ہو, یہ سب ذکر کریں گے تو تازہ رہیں گے, اور جب ذکر سے غافل ہوئیں گے تو سڑ کر مر جائیں گے. اسی طرح آج ہمارا حال ہو گیا. پوری دنیا میں, ہندوستان میں 40 کروڑ مسلمان زندے رہ کر بھی مردے ہو گئے ہیں. ذکر سے, اللہ کے ذکر سے سروکار نہیں ہے. یاد رکھو دیوانوں, سن 1445 ہجری جا رہی ہے, سن 1446 ہجری نیا سال آ رہا ہے. اب اس کے لیے ہم نے 45 جو جا رہا ہے, یہ جو اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا اب جا رہا ہے, یہ حرمت والا مہینہ ہے. اور ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا ہے, جسے ہمیں بندہ نواز کے چراغاں بولتے اسے ذی القعدہ بولتے. اس کے بعد جو حج کا مہینہ بقرعید جسے بولتے ہمیں, وہ ذی الحجہ کا مہینہ بولتے. اب اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ محرم بولتے. بولو سبحان اللہ. اب یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے, اس میں رجب ایک ہے. 3 مہینے لگاتار ہیں. ذی القعدہ بھی پیچھے گیا, اب ذی الحجہ بھی جا رہا ہے, اب ماہ محرم آ رہا ہے. اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرنا, کوئی جنگ, قتل, غارت گیری وغیرہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. عام دنوں میں بھی نہیں کرنا ایسے تو, مگر یہ 4 مہینے خاص کر کے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں. مگر ہم ذی الحجہ میں کتنی نمازیں چھوڑے فجر کی, ذرا دل کو ہاتھ رکھ کر بولو. فجر کی نماز چھوڑنا گناہ ہے, اور گناہ کرنے والا زمین پر کبھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتا. شراب پینے والے کتنے شراب پیے, کتنے نشہ کرنے والے نوجوان سگریٹ کے اندر نہ جانے حقہ کی شکل میں یا تمباکو کی شکل میں نشہ آور زندگی گزارنے والے وہ نوجوان جو آج اپنی جوانی کو رات کے وقت سڑکوں پہ برباد کر رہے ہیں. اے نوجوانوں, یہ مہینہ جو آنے والا آ رہا ہے اب ہمیں یہ سبق دینے کے لیے آ رہا ہے. او میرا استقبال کرنے والے, تیرا سن 1445 پہلے کیسے گزرا, اس میں تیرا کیریکٹر کیسا تھا, تیرا کردار کیسا تھا, تو نے کتنی نمازیں قضا کی ہے, تو نے کتنے لوگوں کی نافرمانی کی ہے, یہ آنے والا ہم سے سوال کرے گا. ہمارے کردار بھی نہیں بدلے سن 1445 میں, ہمارے اچھے کردار بھی نہیں بدلے. آؤ میں اسی طرح آپ کو اور آگے لے چلوں پیچھے, یعنی پیچھے سن 1445 سے پہلے کون سا مہینہ کون سا سال گیا, سن 1444. سن 1444 سے بعد پیچھے ادھر چلے جاؤ, 43, 42, 41, 40, اس کے بعد 39, اس کے بعد 38, اس کے بعد 37. اب اتنی دور اور آگے گئے, جیسے جیسے دور گئے آپ کو محبتیں زیادہ ملے گی. توجہ چاہ رہا ہوں, جیسے جیسے دور جا رہے ہیں
सन 1430 تک پہنچ گئے تو آج سے 30 یعنی اگر اب آج کے حساب سے کتنے ڈالنا اس میں 16 ڈالنا اب آنے والا اب یہ اب جانے والا ملا ہے تو کتنے ڈالنا 15 سال پیچھے جو محبتیں تھی اب وہ 45 میں نظر آ رہی ذرا میرے جواب دیجیے آپ نہیں آ رہی تو یہ جو گھٹ رہا کیوں ہے بجائے اس کے کہ اس میں بڑھنا تھا ہمارے اندر اور سود خوری آ گئی ہمارے اندر بیاج خوری آ گئی ہمارے اندر بے برکتیاں آ گئی گھروں میں نا اتفاقیاں آ گئے میاں بیوی میں جھگڑا ساس بہو میں جھگڑا داماد میں جھگڑا ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہے آپ ذرا توجہ تو دیں آج سے 15 سال اگر پیچھے چلے جائیں سن 1430 نکال کر سیدھا 1400 میں چلے جاؤ 40 کو 5 سال ہٹاؤ سن 1400 میں چلے جاؤ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو سن 1400 میں لوگوں میں محبت کتنی تھی بولیے حضرت تھی نہیں محبت اب ہم کیا کر رہے پہلے لوگوں میں ادب تھا احترام تھا محبت تھی پڑوسی سے اچھا رہتے تھے مہمان گھر کو آئے تو خوش ہوتے تھے مہمان کو جانے نہیں دیتے تھے مگر دن بہ دن جیسے جیسے ہجری بڑھتی جا رہی ہمارے اندر گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں بے حیائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں سن 1440 پر 6 سال پیچھے آپ چلے جاؤ 40 پر 6 نکالو اب آنے والا ملا کر 45 نکال لیجئے کتنے بچے 14 بچے نا بھائی راؤنڈ پکڑ سن 1400 میں یہ اسمارٹ فون یہ موبائل اتنا بچے کے ہاتھ میں نہیں تھا پہلے اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ فون نہیں دیا کرتے تھے بلکہ بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتی بچوں کے ہاتھ میں یسرنا القرآن ہوتی بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی بچوں کو ایجوکیشن دیا جاتا تھا بچوں کو دینی معلومات کرائے جاتے تھے احترام تھا اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے ادب سے بیٹھتے تھے بڑی تعظیم کرتے تھے مگر آج اس کا الٹا ہو رہا ہے اب اجتماع کا خیال نہیں ذکر مصطفیٰ کا خیال نہیں قرآن پڑھانے کی طرف توجہ نہیں خدا را مسلمانوں ہم جیسے جیسے ہجری آ رہی ہے ہماری ترقی بڑھنے کی بجائے زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں زوال پذیر ہو رہے ہیں میں بہت دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں ذرا سمجھ کر بولیے آپ ہم آنے والے سال کو کس ڈھنگ سے خوشیاں منانا چاہیے ہم نے کیا کھویا ہے مسجدیں چلے گئی کیا کھویا ہے ہماری مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی ہمارے قرآن مجید کو جلایا گیا مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوئی مسلمانوں کو مارا گیا قتل کیا گیا اور سب کچھ چھین لیا جا رہا ہے اب یہ سن 1445 ہجری میں کتنے ہم پر ظلم ہوئے تمہیں اکیلے میں بیٹھ کر سوچو اب آنے والے 46 کی تیاری میں کہنا اللہ کے نبی نے کہہ دیا اگر کوئی ماہ محرم کی آمد پر خوش ہوتا ہے اور اس دن اس رات میں ایک دعا ہے اگر وہ دعا پڑھ لے اللہ ایسے شخص کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو سال بھر تک اس کی نگہبانی کرتے ہیں اب وہ دعا کیا ہے انشاءاللہ یہ K36 رائچور K36 میں وہ دعا بھی بتائی جائے گی فرنٹ پہ ڈال کر آپ کے سامنے وہ کلپ آئے گا وہ دعا آپ کو پڑھنا ہے وہ دعا آپ کو دہرانا ہے انشاءاللہ وہ دعا پڑھنے سے 1 سال تک شیطان مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے اب یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اس نے یہ دعا پڑھی محرم کی پہلی تاریخ میں تو اب میرا اس پر کوئی بس نہیں چلتا فرشتے اس کی سال بھر تک حفاظت کرتے ہیں وہ دعا آپ کو رائچور K36 میں ملے گی یوٹیوب میں جا کر سرچ کریں اور آپ کو یہ سارے تقریریں جمعہ کی آپ کو مل جائے گی آنے والا مہینہ اب آنے والا سن 1446 ہجری کا بڑی برکتیں اپنے دامن میں لے کر آ رہا ہے اس کا کام رحمتوں کو لانا ہے اس کا کام برکتوں کو لانا ہے اس کا کام امن و سلامتی کو لے کر آنا ہے اس کا کام ترقی کو لے کر آنا ہے مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں پا رہے ہیں آؤ سرکار کے دیوانوں ہم اپنی پچھلی زندگی دیکھیں اور جن جن لوگوں نے اللہ اکبر اسلامی نیا سال کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور دین پر قائم رہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں دیکھا ہے آج جیسے جیسے صدیاں گزر رہی ہے سن 1445 اور سن 1440 یہ دونوں کو اگر ٹوٹل کرو اور کمپیئر کر کے دیکھو کتنا بڑا فرق ہوا ہے سن
1446 نیا اسلامی سال محرم آنے والا ہے. یہ 45 سال کے عرصے کے اندر ہم نے کتنی کتنی چیزوں کو کھویا ہے, کن کن چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھویا اور گلا گھوٹا ہے. کبھی آپ نے غور نہیں کیا, ہمارے پاس ایجوکیشن ختم ہو گیا, ہم بزنس کی لائن سے دور ہو گئے, کاروباری لائن سے دور ہو گئے. آج سب سے زیادہ 1400 سال پہلے مسلمان سود کے اڈوں پر پیسے نہیں لیتا تھا. اللہ اس کی روزی میں اتنی برکت دیتا تھا, اس کی نیت صاف تھی, اس کے ارادے اچھے تھے, وہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا تھا, گھر میں بھی اچھا تھا, رشتہ داروں میں بھی اچھا تھا. مگر جیسے دور ترقی کرتا گیا, انسان کی نیت میں بھی فتور آ رہا ہے, اس لیے برکتیں ختم ہو گئی. مسلمانوں, اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین کو پکڑ لو. دین ہمیں یہاں بھی رہنمائی کرتا ہے, قیامت میں بھی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے دینداروں کو ذلت نہیں ہے, اللہ دینداروں کو عزت عطا کرتا ہے. اسی دین کے لیے سب انبیاء نے قربانیاں دی, اسی دین کے لیے مولا حسین بھی قربانی دی. اور اسی دین کے بارے میں خبر میں پوچھا جائے گا, من ربکا ما دینکا, تیرا دین کیا ہے؟ کھیل کود کا دین ہے, شراب پینے کا دین ہے, جوا کھیلنے کا دین ہے, شادی ہونے کے بعد بیوی پر ظلم کرنے کا دین ہے. دین کس کا نام ہے؟ کہنا پڑے گا دین اسلام کا نام ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ امن اور سلامتی کے, امن اور سلامتی کے, محبت کے. اسلام محبت چاہتا ہے, اسلام امن چاہتا ہے, اسلام الفت چاہتا ہے. مگر مسلمانوں, آج ہم اپنے دین کو بھول گئے. اسی لیے آج اگر تم آنے والے سن 1446 نئے سال کی تیاری کر رہے ہو تو یہ ارادہ کرو ہمارے بچوں کو جہاں ہم ڈاکٹر کی ڈگری دلانے کے لیے محنت کر رہے, وہاں سب سے پہلے اسے غلام مصطفیٰ بھی بنائیں گے. جہاں ہم اپنے بچے کو لائر بنانے کے لیے لائر کا کورس کرا رہے ہیں, وہیں پر اپنے بچے کو غوث کا دیوانہ بھی بنانا ہوگا. جہاں اپنے بچے کو IAS اور IPS بنانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہو, وہیں پر اسے حسین کا چاہنے والا بھی بنانا ہوگا. اس لیے پہلے دین بعد میں IPS, پہلے دین بعد میں IAS, پہلے دین بعد میں وکیل, پہلے دین بعد میں ڈاکٹر, پہلے دین بعد میں سائنس, پہلے دین بعد میں لیڈر. پہلے دین جس کے اندر دین پہلے آتا ہے. اگر دین جس کے اندر اتر گیا, وہ ڈاکٹر بن کر لنچم نہیں کھائے گا, پولیس بن کر لنچم نہیں کھائے گا, وہ وکیل بن کر جھوٹی گواہی نہیں دے گا. اس لیے جس کے اندر دین آتا ہے اسے جھوٹ سے دین روکتا ہے, غلط چیزوں سے دین روکتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے دین روکتا ہے. دین ہر اکڑنے والے کو جھکنا سکھاتا ہے اور گناہگاروں کو نیکوکار بنا دیتا ہے. دین ہم نے چھوڑ دیا, جو سمجھ میں آیا لے لیے. نکاح دین سمجھ میں آیا کر لیے, نکاح کے بعد کی زندگی چلتا سب کرو, ہر ایک کو لائن مارو, گھر میں رکھو, چلتا چلتا, اماں کو ستاؤ, بابا کو ستاؤ, پڑوسی کو تکلیف دو, لائسو بیوی کا حق ادا نہ کرو. ایسو گھر میں نوی بہو اپنے ساس اور سسر کو ماں کا تصور نہ کرتے ہوئے اپنی حکومت چلانے کا یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے. اس لیے خاندان گھر گھر برباد ہو گئے. ہم فیملی کورٹ جب جاتے ہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. رائچور سٹی کی بات کر رہا ہوں, 95% مسلم عورتیں برقع اوڑھ لے کر فیملی کورٹ میں مرداں چھوڑے سالے کیس ڈال کو لڑ لے رہے. عیسائی ہندو مذہب والے 1-2% ہی دکھتے, زیادہ نہیں دکھتے, بہت زیادہ مسلمان ہیں. یہ کیوں ہو رہا؟ ہمارے گھروں سے دین چلا گیا. اب دین کی بات کرے سالہ اچھا نہیں دکھ رہا لوگوں کو. یہ کیا پرانے زمانے کی باتیں کر رہی جی تمہیں, یہ ہو گئی مینٹلٹی ہماری. مسلمانوں, دین ایک ایسا دین لائے سرکار, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سارے ادیان سارے مذاہب میں سب سے بہترین دین اگر پسند ہے تو اسلام. اور محبت سے ہم اس اسلام کے ماننے والے, ماں کا حق, باپ کا حق, بیوی کا حق, بہن کا حق, بھیا کا حق, چاچا کا حق, چاچی کا حق, ماموں کا حق, مامی کا حق, پھپھا کا حق, پھوپھی کا حق,
اور پڑوسی کا حق، حتیٰ کہ تیرے سارے بدن کے اعضاء جو ہیں نا، ان اعضاؤں کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دین دے رہا ہے۔ آنکھوں کا حق، کان کا حق، زبان کا حق، ہاتھوں کا حق، پیٹ کا حق، پیٹھ کا حق، پیروں کا حق، پیروں کے ٹخنوں کا حق، گھٹنوں کا حق۔ غور کرو، دین اتنا پیس اور محبت والا پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو یوں ہی کھلی رکھ کر جگانے کا آرڈر نہیں دیتا۔ تمہارا حق ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرو، آنکھ لگی تو تم بھی فریش ہو جاؤ گے۔ کانوں کے اندر گانے سننا، ناچ گانے سنتے ہوئے کانوں کو بیزی رکھ کر اپنے پردے مت پھاڑ لو۔ اگر قوت سماعت میں اضافہ چاہتے ہو، تھوڑی دیر آرام کرو، کانوں کا بھی حق ادا ہوگا، آنکھوں کا بھی حق ادا ہوگا، دماغ کا بھی حق ہوگا، بھیجے کا بھی حق ادا ہوگا، زبان کا بھی حق ادا ہوگا۔ آدمی جب خاموش 3-4 گھنٹے اگر سو جائے تو سارا بدن اعضاء کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے دین، اور آج ہم اسی دین کے ماننے والے ہو کر کس راہ پر جا رہے ہیں؟ خدا را مسلمانوں، اب آ رہا ہے نیا سال۔ ایک ایسا عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ رائچور کے 36 اس چینل پر آپ کو وہ دعا بھی بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ اتنی کلپ کٹ کر کے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اسے جتنا چاہے 1-2 دن کے اندر شیئر کر دو چاند دکھنے سے پہلے۔ یہ دعا جو بھی مسلمان پڑھے گا، میرے رب نے وعدہ کیا ان کے لیے 2 فرشتے مقرر کرے گا جو سال بھر تک اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ یقین ہے نہیں ہے؟ اللہ پر یقین ہے نا؟ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا ہمارے اللہ پر، اور ہمارے نبی کی زبان سے سن رہے ہیں آپ۔ سنیے، سن 1445 ہجری جا رہی ہے، سن 1446 ہجری آ رہی ہے۔ اس آنے والے نئے سال ماہ محرم میں رات میں چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا جو بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد دن میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ دن میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل کا سورہ پڑھنا ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنا جو بتائی جا رہی ہے۔ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ سال بھر تک ہمارے لیے 2 موکل کو بھیجے گا جو ہماری غیبانہ نگرانی کر کے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اسے جتنا عام کرنا ہے کرو، جتنا شیئر کرنا ہے کرو۔ اسلامی مہینہ، اسلامی نیا سال ماہ محرم ہے۔ اب اللہ نے، میں پہلے بتا چکا ہوں، سال کے 12 مہینے اسی وقت اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، زمین اور آسمان بنا دیے گئے ہیں، اور ان میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں ایک رجب جو علیحدہ ہیں، اور لگاتار 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم، یہ ایک کے بعد دیگر پیچھے پیچھے آ گئے۔ اب یہ چل رہے سو بھی مہینہ حرمت والا ہے۔ حرمت والے مہینے میں گناہ نہیں کرنا، مگر مسلمانہ آج بھی گناہ کر رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ میں ملوث ہیں۔ آج ہماری یہی وجہ سے، اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں داخل ہو گئی، مصیبتیں آ رہی ہے۔ مسلمانوں، موبائل بہت بڑا گناہ ہو گیا آج کے دور میں۔ آئیے میں آپ کو آگے اس کی باتیں سمجھاؤں گا۔